بھابھی روز مجھ سے تازہ مچھلی منگواتی، مگر اس وقت مجھے بہت حیرت ہوتی جب بھابھی ساری مچھلی بغیر پکائے ہی اپنے کمرے میں لے جاتی اور جب باہر نکلتی تو لنگڑا لنگڑا کر چلتی اور کہتی مچھلی بہت ہی مزے کی تھی۔ ایک دن بھابھی کا راز جاننے کے لیے میں نے اپنی بہن کو بھی بھابھی کے کمرے میں چھپا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب بہن بھی لنگڑاتی ہوئی باہر نکلی تو میری جان نکل گئی تھی۔ شمسا بھابھی نے مجھ سے 1 کلو مچھلی منگوائی تھی۔ میں جیسے ہی وہ مچھلی لے کر گھر پہنچی، بھابھی نے شپر سے منہ سے اچک لیا اور اپنے کمرے میں لے چلی گئی مچھلی۔ میں ہکی بہکی رہ گئی کہ بھابھی کو کیا ہوا ہے۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ میرے بھائی آفس سے جلدی ہی آ گئے تھے گھر۔ ان کی طبیعت خراب تھی۔ میں صحن میں ہی بیٹھی تھی، جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس آ گئی تھی۔ میں فکر مند تھی مگر وہ بولے کہ تھوڑی دیر آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ پھر انہوں نے اپنے کمرے میں جانے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ بھائی کو شدید کوفت ہوئی۔ انہوں نے دروازہ پیٹ ڈالا۔ میں کمرے سے تو بھابھی کی کوئی آواز نہ آئی۔ بھائی نے مجھے گھور کر پوچھا کہ شمسا کہاں ہے اور دروازہ اندر سے کیوں بند ہے؟ میں گھبرا گئی۔ میں بولی بھائی، بھابھی تو کمرے میں ہی ہیں، شاید آنکھ لگ گئی ہو، ان کی آرام کر رہی ہو۔ بھائی نے زور زور سے دروازے پر دستک دی، پھر بولے شمسا دروازہ کھولو، جلدی کرو، لیکن بھابھی نے کوئی آواز نہ دی۔ میں بھائی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چارپائی کے پاس لے آئی اور بولی کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں دروازہ کھلواتی ہوں۔ میں نے اب زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ کہتی بھی جاتی کہ بھابھی دروازہ کھول دیں، بھائی آرام کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اندر سے اتنا سکوت تھا کہ کوئی انتہا ہی نہیں۔ میں بھائی کو اپنے روم میں لے گئی۔ ان کا چہرہ غمگین ہو گیا، غصے کی وجہ سے سرخ پڑ گیا تھا۔ میں بولی بھائی آپ میرے کمرے میں آرام کر لیں، ہو سکتا ہے بھابھی سو گئی ہو، سدرا بھی تو سو رہی ہے نا۔ بھائی نے نفی میں سر ہلا دیا اور مجھ سے بولے کہ جاؤ تم آرام کر لو، لیکن بھائی کے پاس بھی بیٹھی رہی میں۔ تبھی بھائی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور بھابھی لنگڑاتی ہوئی باہر نکلی۔ بھائی ایک دم غصے سے اٹھے اور بھابھی سے غرا کر بولے کہ کمرہ اندر سے بند کیوں تھا؟ تم نہیں جانتی کہ میں اپنی 2 معصوم بہنیں تمہارے سپرد کر کے کام کی خاطر باہر نکلتا ہوں؟ تم ہر روز یہی سب کرتی ہوگی۔ تم نے میری بہنوں کو اپنا سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں خود 17 سال کی کم عمر میں ڈرپوک سی لڑکی تھی، بھائی کو غصے میں دیکھ کر خود ڈر گئی تھی، مگر پھر بھی میں آگے بڑھی اور بولی بھائی آپ زیادتی کر رہے ہیں، بھابھی نے کبھی ہم دونوں کو غیر نہیں سمجھا، وہ ماں کی طرح ہم دونوں بہنوں کا خیال رکھتی ہیں، شاید آج آپ ان کی طبیعت خراب ہو اس لیے سو گئی ہوں۔ میری بات سن کر بھائی میرے سر پر ہاتھ پھیرے اور خود کمرے میں چلے گئے۔ بھابھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے مجھے گلے لگا لیا تھا۔ وہ بولی شکریہ فاطمہ۔ میں بولی بھابھی شکریہ کو ماریں گولی، آ جائیں کچن میں مل کر مچھلی بناتے ہیں۔ بھابھی ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بولی فاطمہ مچھلی تو میں نے کھا لی ہے، تم اپنے کمرے میں جا کر پڑھائی کرو۔ بھابھی لنگڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی۔ میں حیرت زدہ سی کھڑی تھی کہ بھابھی نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ انہوں نے مچھلی کھا لی ہے، کیونکہ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کچی مچھلی اپنے کمرے میں لے گئی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور پڑھتے پڑھتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ مغرب کی اذان میرے آنکھ کھل گئی۔ سدرا بھی جاگ گئی تھی۔ ہم دونوں بہنوں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگیں۔ اب ہم دونوں کچن میں جا کر بھابھی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے لگی تھیں۔ آج بھابھی مجھے بڑی بے چینی سی اور کھوئی کھوئی سی لگی تھی۔ بھائی بھی کچن میں آ چکے تھے۔ اب بھائی بالکل پرسکون سے لگ رہے تھے۔ وہ بھابھی کے ساتھ بھی معمول کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے یہ سوچ کر یہ سب نظر انداز کر دیا تھا کہ یہ میرا وہم ہی ہوگا۔ صبح میں نے جلدی اٹھ کر کالج کے لیے تیار ہو کر بھائی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ آفس جاتے ہوئے مجھے بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ میں اور سدرا ایک ہی کالج میں پڑھتی تھیں۔ اس کے فرسٹ ایئر کے امتحانات ہو چکے تھے، اس لیے اسے چھٹیاں تھیں، جبکہ میں تھرڈ ایئر میں تھی۔ میرے امتحانات کو ابھی 2 ماہ رہتے تھے۔ کالج سے واپسی پر میں بس میں ہی سفر کرتی تھی۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی میں نے بھابھی کو اپنا منتظر ہی پایا تھا۔ وہ بولی فاطمہ جلدی سے یونیفارم تبدیل کر لو اور مجھے 1 کلو مچھلی لا کر
फिर वो कमरे में पैसे लेने चली गई थी। भाभी की लंगड़ाहट ख़त्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुँह हाथ धोकर भाभी के पास आ गई थी। मैं भाभी शम्सा के फरमाइश पर 1 किलो मछली लेकर आई थी। मैंने भाभी को शापर पकड़कर जोश से कहा कि भाभी आज आप मछली का सालन बना लीजिएगा। मेरी भाभी के चेहरे का रंग एक लम्हे के लिए फ़ख्र हो गया था। वो फिर इस बात में सर हिलाकर मछली अपने कमरे में ले गई। मुझे एकदम से घिन आई थी कि बदबूदार मछली अपने कमरे में कौन ले जाया करता है। फिर मैं कंधे उचकाते हुए अपने कमरे में चली गई। आकर पढ़ने लगी थी। शाम के वक्त भाई ऑफिस से आए तो मेरे और सिद्रा के लिए खाने पीने की अशिया लेकर आए थे। भाई की आवाज़ सुनकर भाभी अपने कमरे से निकली। वो लंगड़ा कर चल रही थी। मैं हैरान रह गई। पहले तो भाभी के पैर की लंगड़ाहट ख़त्म हो गई थी, अब वो फिर क्यों लंगड़ाने लगी है। मुझे भाभी पर शक हुआ कि कहीं वो भाई को दिखाने के लिए नाटक तो नहीं करती, लेकिन जब मैंने भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ पता चल रहा था कि वो बड़ी तकलीफ़ में है। मैंने अपनी सोच को ब्रेक लगा दिया और भाभी के पास गई और इनसे इस्तफसार किया कि इनके पाँव पर क्या हुआ है। तो वो चुप कर गई थी। भाई को बड़ी भूख लगी थी, इसलिए भाभी फट से किचन में चली गई थी। मैं अक्सर किचन में भाभी का हाथ बटाया करती थी, आज भी इनकी मदद के लिए किचन में चली गई थी। मैं बोली, भाभी मछली का सोच सोच कर तो आज मुझे भी बड़ी भूख लग रही है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा था। फिर बोली, फातिमा आज तो घर भंडी गोश्त बना है, मछली तो मैं खा गई। वो क्या लजीज थी मछली। मैं हैरत ज़दा सी रह गई थी। एकदम मेरा दिल भर आया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में आ गई। मैं अपने ध्यान में ही थी कि मगर सिद्रा को देखकर चौंक गई थी। वो अपनी फर्स्ट ईयर की किताबें खोले बैठी थी। मैं बोली, जब पढ़ने के दिन थे तब पढ़ाई से जान बच जाती थी, अब क्या फ़ायदा है वो पढ़ाई का। मैंने सिद्रा से किताब पकड़ने के लिए हाथ आगे किया तो इसने मेरा हाथ झटक दिया था और इंतहाई गुस्से में बोली कि कभी तो मेरी जान बख्श दिया करें, वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश ना करें। सिर्फ मुझसे 3 साल बड़ी है, 30 साल नहीं, जो मेरे हर मामले में टांग अड़ाती फिरती है। मुझे सिद्रा से इस किस्म के लहजे की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। सिद्रा ने तो कभी मेरे साथ ऐसी बात नहीं की थी। मैं इसको छोड़कर बाहर आ गई, फिर भाई के पास बैठ गई थी। भाई मुझसे मेरी तालीम के मुतालिक सवालात कर रहे थे, जबकि मेरा सारा ध्यान भाभी की टांग पर था। वो भाई के सामने आने के लिए गुरेज कर रही थी और मुमकिन हद तक कोशिश कर रही थी कि वो लंगड़ा करना चले। भाई ने मुझे सोचों में गुमबाया तो मुझसे परेशानी की वजह पूछी थी। मैंने बिना लिपटे भाई को बता दिया कि सिद्रा ने बदतमीज़ी की है। भाई बड़े हैरत ज़दा से रह गए थे। फिर इन्होंने सिद्रा को आवाज़ कर बुलाया बाहर और बोले कि तुम हर वक्त यूँ कमरे में क्यों घुसी रहती हो, बाहर आकर मेरे पास बैठा करो। भाई के अल्फाज अभी मुंह से भी नहीं निकले थे कि सिद्रा ने दाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया था। वो बोली, अम्मी अब्बू खुद तो मर गए हैं, मुझे दर्द की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए हैं। भाई कहता है कि कमरे में ना बैठो, भाभी कहती है कि घर के कामों में हाथ बटाओ, और जबकि मेरी दुश्मन ही है बहन बनी हुई है। भाई सिद्रा की हालत देखकर हैरान रह गए थे। फिर उठे और सिद्रा को गले लगाया, प्यार करने लगे और बोले, सिद्रा तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा बेटी ही समझा है, फिर तुम इस तरह की बातें क्यों सोचने लगी हो। सिद्रा कुछ भी बोले बनाए बस रोती चली जा रही थी। हम सब परेशान हो गए थे। फिर अचानक ही इसने अपने आंसू पोंछ लिए और हमसे माफ़ी मांगकर कमरे में चली गई थी। भाई ने भाभी को आवाज़ देकर बुलाया। बोले, शम्सा आज कल सिद्रा घर में ही होती है, इतनी चिड़चिड़ क्यों होगी, कोई बात हुई है। भाभी का चेहरा एकदम ही जर्द पड़ चुका था। वो बड़ी डरी हुई लग रही थी। वो बोली कि फरहाद सिद्रा हर वक्त कमरे में ही बैठी रहती है, इसलिए मैंने 1-2 बार इसको बोला कि घर के काज में हाथ बटाया करो, तुम बोर हो रही हो ना। शायद इसे मेरी ये बात बुरी लग गई होगी। भाई की कुछ सोचने लगे थे, जबकि ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे शम्सा भाभी हमसे कुछ छुपा रही थी। बात वक्त इतनी ही नहीं थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो थी। खैर अगले दिन भाई हमारे कमरे के लिए टीवी ले आए, अच्छी अच्छी मूवीज़ ले आए, किताबें और नॉवेल्स भी लाकर सिद्रा के हाथ में थमा दी थी और बोले कि आज के बाद तुम बोर नहीं होंगी।
پھر لوڈو۔ بھابھی کو تھما کر بولے شمسا تم اور سدرا لوڈو کھیل لیا کرو۔ بھابھی مسکرا کر رکھ دی۔ میں کمرے میں آئی۔ سدرا مجھے بڑی پرجوش لگ رہی تھی۔ وہ بولی فاطمہ میں سارا دن فلمیں دیکھا کروں گی، تم پڑھائی میں سر گھلپا کر رہنا۔ میرا بھی جی للچا گیا کہ بھائی سدرا کے لیے بچوں والی فلمیں لے کر آئے تھے۔ انٹرٹینمنٹ موویز میں رات دیر تک جاگ کر پڑھائی کرتی تھی۔ میں پڑھائی کر رہی تھی کہ جب میں نے بھابھی کو اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دبے قدموں کی چلتی ہوئی چھت پر چلی گئی تھی۔ نہ جانے وہ رات کے اس فرشت کیا کرنے گئی تھی۔ میں تو بڑی پریشان ہو گئی تھی۔ میں پڑھائی وغیرہ سب کچھ بھول کر باہر دیکھتی رہتی تھی کہ تقریباً 1 گھنٹہ چھت پر بتا کر بھابھی اپنے کمرے میں واپس چلی گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ آخر میں اسی فکر میں گھلتی جا رہی تھی، جبکہ میرا دل پڑھائی میں بھی نہیں لگتا تھا۔ میں کالج سے جیسے ہی واپس آئی تو بھابھی نے مجھے پیسے تھما دیے اور مجھے مچھلی لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں کپڑے تبدیل کر کے اپنے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی کہ سدرا فرسٹ ایئر کی فزکس کی کتاب پکڑے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اس قدر بوکھلا گئی کہ جلدی سے وہ کتاب سمیت کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ پہلے بھابھی کو مچھلی لا دوں، سدرا کو بعد میں دیکھوں گی۔ میں مچھلی لے آئی تو بھابھی نے مجھے شاپ سے مچھلی لے لیا، کوئی بات نہیں کیے بنا اپنے کمرے میں لے کر گئی۔ کنڈی لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے سب کچھ نظر انداز کیا اور سدرا کی خبر لینے کے لیے کمرے میں گئی تو وہ بولی فاطمہ تم بھابھی کو روز روز یہ مچھلی لا کر مت دیا کریں۔ میں حیران رہ گئی، وہ ایسے کیوں کہہ رہی تھی؟ میں بولی کیوں، کیا ہوا سدرا؟ سدرا جلدی سے اٹھ کر میرے پاس آئی اور کان میں ایسی بات بول دی کہ مجھے اپنا سر چکراتا ہوا نظر آیا۔ میں سدرا کی بات جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ ہر وقت گھر میں ہی ہوتی تھی۔ اسے تو بھابھی کے معاملات کی خوب خبر ہوگی۔ میں سدرا کو قسم دے کر منع کر دیا کہ وہ فی الحال اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہ کرے۔ میں خود اس سارے معاملے کی تحقیق کروں گی، پھر سچ میں سامنے آ جانے کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ میں پڑھنے بیٹھ گئی تو سدرا چھت پر چلی گئی تھی۔ پڑھائی میں میرا دل بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں سدرا اور بھابھی کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ یہ دونوں ہی بڑی عجیب سی حرکتیں کیا کرتی تھیں۔ میں اپنی سوچوں میں گم ہو کر تھی۔ بھابھی کے کمرے سے نکل آئی، وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ مجھے دال میں کچھ کالا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں بولی بھابھی مچھلی کہاں گئی؟ بھابھی بولی وہ تو میں نے کھا لی ہے، بڑی خوش ذائقہ مچھلی تھی۔ میں چپ کر گئی تھی۔ بھابھی لنگڑا کر چلتی ہوئی کام کاج کرنے لگی تھی جب اچانک مڑ کر بولی فاطمہ سدرا کہاں ہے؟ میں بولی بھابھی وہ چھت پر ہے۔ بھابھی کا رنگ اچانک ہی فوق ہو گیا تھا، وہ لنگڑاتی ہوئی چھت کی جانب لپکی تھی۔ میں نے سر جھٹک دیا اور اپنی کتاب اٹھا لی۔ یہ دونوں تو پاگل ہیں، مجھے بھی پاگل کریں گے، لیکن میرا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا۔ بھابھی کو چھت پر گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں بھی ان دونوں کے پیچھے چھت ہی پر چلی گئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں بھابھی کی آواز آسانی سے سن سکتی تھی۔ وہ سدرا کو بڑی آواز سے جھڑک رہی تھی۔ سدرا کے رونے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل اپنی بہن کے لیے دکھ سا گیا تھا۔ میں جیسے ہی چھت پر پہنچی، بھابھی نے مجھے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ انہوں نے سدرا کو گلے سے لگا لیا اور پیار سے بولی لوڈو نہیں کھیلو گی اپنے بھابھی کے ساتھ؟ سدرا نے بھی اپنے آنسو پوچھ دیے تھے اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں نے سدرا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ نیچے لے آئی تھی۔ اسے کمرے میں لا کر میں نے پوچھا کہ بھابھی تمہیں کیوں جھڑک رہی تھی؟ سدرا گھبرا گئی اور بولی نہیں تو بھابھی مجھے کیوں جھڑکیں گی، بلکہ تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ میں کچھ سوچ کر چپ رہ گئی۔ میں بولی سدرا تمہاری مدد کی ضرورت ہے، بھابھی کا راز جاننا چاہتی ہوں۔ اس دن تم نے مجھے جو بات بتائی تھی وہ صرف تمہارے وہم پر ہی مبنی تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے مکمل ثبوت لا کر دو۔ کل میں جب بھابھی کو مچھلی لا کر دوں گی تو تم ان کے کمرے میں چھپ کر دیکھنا کہ وہ مچھلی کیسے کھاتی ہیں اور پھر لنگڑا کر کیوں چلنے لگتی ہیں۔ میری بات سن کر سدرا ایک دم سے مسکرا دی۔ وہ بولی فاطمہ میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اگلے دن کالج سے واپسی پر میں نے اپنے ذہن میں سارا لاحیہ عمل ترتیب دینے لگی تھی کہ گھر پہنچی تو میں نے بھابھی کو اپنا منتظر پایا تھا۔ وہ بولی فاطمہ جلدی سے مجھے لا دو۔ میں منہ ہاتھ دھونے کے لیے کمرے میں چلی گئی اور سدرا کو بھی سمجھایا کہ میں جیسے ہی بھابھی کو آواز دے کر بلاؤں گی تو تم ان کے کمرے میں جا کر چھپ جانا۔ اس نے حامی بھر لی تھی۔ میں نے بھابھی کو آواز دی اور بولی بھابھی مچھلی اب مہنگی ہو گئی ہے، تھوڑے
थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। भाभी मुस्कुरा कर बोली, तो फिर क्या हुआ, मैं अभी ला कर देती हूँ पैसे। इतनी देर में सिद्रा भाभी के कमरे में चली गई, छुप गई। मैं मछली लेकर आई थी। भाभी ने खुशी खुशी वो मछली मुझसे ले ली और अपने कमरे में ले चली गई थी। मैं बाहर सहन में जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर पर चक्कर काट रही थी। 1 घंटे बाद भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला और लंगड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल आई थी। वो किचन में चली गई। सिद्रा भी इनके कमरे से निकल आई थी। ये देखकर तो मैं दंग रह गई थी कि सिद्रा भी आज लंगड़ा कर चल रही थी। ने सिद्रा को बाजू से थामा और बोली, सिद्रा क्या हुआ, मालूम हुआ तुम्हें? सिद्रा बड़ी परेशान सी लग रही थी। फिर बोली, फातिमा, हमारी भाभी के किरदार अच्छे नहीं हैं। तुम नहीं जानती कि भाभी के कमरे में एक खुफिया खिड़की भी है। भाभी मछली लेकर इन खिड़की से बाहर निकल जाती हैं। फातिमा, मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाभी हमसे कुछ छुपा कर घर से निकलती हैं, मगर तुमने यकीन नहीं किया था। तुम्हें मालूम है क्या? वो खड़ी बड़ी तंग सी रह गई। इससे निकलते हुए पैर पर चोट लग जाती है, इसलिए भाभी लंगड़ा कर चलती है। मैं भी इसकी खिड़की से निकल कर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर इस चोट के बाइस मैं ऐसा कर ना पाई। मैंने सिद्रा को कसम दी कि भाई से इस बात का जिक्र ना करे। वो बोली, मैं पागल तो नहीं हूँ जो भाई को घर उजाड़ने का सोचूंगी। मैंने सिद्रा को एक किताब थमाई और बोली कि तुम इसका मामला करो। मैं इसका नन्हा सा दिमाग दूसरी जानिब लगाना चाहती थी, जबकि मैं खुद ही इस कोशिश में मुब्तला थी कि भाई को भाभी के मुताल्लिक़ बताऊँ या ना बताऊँ। भाभी हमारे साथ तो बहुत अच्छी थी, मगर वो मेरे इकलौते भाई के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बातें सोचते सोचते मेरी आँख लग गई थी। ना जाने कितनी देर मैं सोती रही। जब मैं भाई को चीखने चिल्लाने की आवाज़ से उठ कर बैठ गई थी। या अल्लाह खैर, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं भाग कर बाहर निकली तो सहन में भाई, भाभी और सिद्रा को देखा था। मुझे लगा सिद्रा ने भाई को भाभी की हकीकत बता दी और तो गुस्से पर कर रहे थे। मुझे देखकर भाई गुस्से से बोले, फातिमा, मैं तुम्हें बहुत अक्लमंद समझता, तुमसे ये नहीं संभली। भाई का इशारा सिद्रा की जानिब था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, भाई क्या हुआ? भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोले, तुम सिद्रा से सिर्फ मुझे ये मालूम करके बता दो कि छत पर कौन था जो इससे मिलने आया था। मैं एकदम ही कपकपा गई थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिला दिया था। मैं बोली, नहीं भाई, मेरी सिद्रा ऐसी नहीं है, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भाभी आगे बढ़कर बोली, फरहाद, आप भला सब इतना गुस्सा ना करें, बच्ची है, सुधर जाएगी। भाई अब भाभी को घूर रहे थे। वो बोले, मैंने शादी के अव्वल रोज़ ही तुम्हें कह दिया था कि दोनों लड़कियां फ़कत मेरी बहनें ही नहीं हैं बल्कि मेरी बेटियां हैं। तुम माँ बनकर इनकी तरबियत करना। ये तरबियत की है तुमने इनकी। मैंने सिद्रा को हाथ थामा और इसे अपने साथ कमरे में ले गई थी। मैं सिद्रा से बोली, तुम मुझे सब सच बता दो कि आखिर बात क्या हुई है। वो रोते हुए बोली, भाभी चाहती हैं कि हम दोनों इनके शौहर का घर छोड़कर चली जाएं। वो ये सब करके हमें भाई की नज़रों से गिराना चाहती हैं। सिद्रा की बात ने तो मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था। मैं बोली, फ़िक्र न कर, हमारे लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही इस गड्ढे में गिर जाएंगे। अगले रोज़ मैंने भाई के साथ कॉलेज जाने की लगी तो वो बड़े खामोश से थे। इनकी आंखें सुर्ख अंगारा बन चुकी थी। मैं बोली, भाई आज आप ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज से लेने आया जाएगा। मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहती हूँ। भाई कुछ कहने बिना चले गए थे, मगर ये शुक्र था कि वो मुझे लेने आ गए थे। मैंने इनसे कहा कि वो घर से बाहर ही रहें, जब मैं इन्हें इशारा करके बुलाऊंगी तभी वो आएँ। मैं जैसे ही घर गई, भाभी ने मुझे मछली फरमाइश कर दी। थोड़ी देर बाद जब मैं मछली लेने बाहर आई तो भाई आगे बढ़े और बोले, कहाँ जा रही हो? मैं बोली, बस आप चुप रहें, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं मछली लेकर घर चली गई तो भाभी मेरे हाथ से शाप से उचक कर कमरे में मछली ले चली गई थी। मुझे इसी लम्हे का इंतज़ार था। मैं जल्दी से घर से बाहर आई और भाई को अपने साथ घर ले गई। मैंने कहा कि भाई आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोलें। भाई के पास एक जदीद किस्म का कटर था जिसके ज़रिए इन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोल लिया था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो भाभी वहाँ मौजूद नहीं थी। इनके कमरे की खुफिया खिड़की खुली हुई थी। भाई ने इस खिड़की से बाहर झांका तो इन्हें भाभी नज़र आई। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई कहीं जा रही थी। भाई इस खिड़की से कूद गए थे, जबकि मैं और सिद्रा भी बड़ी मुश्किल से इस खिड़की से निकल पाई थी। हम तीनों
دور دراز ایک سنسان سی جگہ پہنچ گئے تھے۔ وہ ایک آستانہ تھا جہاں لوگ دم کروانے اور تعویذ لینے آتے تھے۔ تیز تیز چلتے چلتے ہوئے اچانک جب بھابھی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہم تینوں کو دیکھ کر ان کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ان میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ بھائی آگے بڑھے اور بھابھی کا ہاتھ پکڑا کر انہیں گھر لے آئے تھے۔ بھائی کے تیور بڑے خطرناک پڑ چکے تھے۔ وہ بولے، شمسا، آج اپنی آنکھوں سے سب دیکھ چکا ہوں، جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سچ بول دو۔ بھابھی رونے لگی تھی۔ وہ بولی، فرحات، اللہ کو گواہ ہے کہ میں نے ہمیشہ آپ کی ان بہنوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھا ہے، مگر آپ ان کی وجہ سے مجھ پر شک کرتے تھے کہ میں ان کا خیال نہیں رکھتی۔ ان کی وجہ سے اکثر مجھے سخت سست بھی سنا دیتے تھے۔ مجھے یہ وہم ہو گیا تھا کہ شاید آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ ایسا بھی لگتا تھا کہ جیسے آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، اس لیے مجھے طلاق دے دیں گے۔ میں نے اپنی بڑی بہن سے اس کے متعلق ذکر کیا تو وہ بولی کہ ایک پیر بابا ہے جن کا تعویذ اتنا اچھا ہے کہ شوہر مٹھی میں آ جاتا ہے، اس لیے میں نے آپ سب سے چھپ کر اس کے آستانے پر جانے کی لگی تھی۔ پیر بابا نے کہا تھا کہ پورے 30 دن 1 کلو مچھلی لا کر مجھ سے دم کروانا اور پھر وہی مچھلی نہر کے کنارے پھینک دینی ہے۔ مجھے یہ سب کرتے ہوئے 27 دن ہو چکے تھے۔ میں آپ دونوں کے جانے کے بعد اپنے وظیفے وغیرہ پڑھتی رہی، اس لیے سدرا کا خیال نہیں رکھ پائی۔ مجھ سے چونک ہو گئی۔ سدرا محلے کے آوارہ لڑکے کاشف سے محبت کر بیٹھی تھی اور ان کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا تھا۔ مجھے سدرا پر شک ہوا، اس لیے میں آدھی رات کو اٹھ کر چھت پر چلی گئی تھی۔ تب مجھے کاشف کا خط نظر آیا۔ اس میں اس نے سدرا کی بڑی تعریفیں لکھی ہوئی تھیں۔ میں نے وہ خط سدرا کو دکھا کر کہا، میڈم، تمہاری حقیقت تمہارے بھائی کو بتا دوں گی، اس لیے باز آ جاؤ گی۔ مگر سدرا تو مجھے ہی اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی۔ میں یہ ٹھان چکی تھی کہ 30 دن کا عمل پورا کرنے کے بعد میں سدرا پر سختی کروں گی، مگر یہ عمل پورا ہونے سے پہلے ہی آپ میرا راز جان چکے ہیں۔ آپ سے شرمندہ ہوں کہ میں سدرا کا خیال نہیں رکھ پائی ہوں۔ میں نے سدرا کی طرف دیکھا، وہ شرمساری سے کھڑی تھی، اس کا سر جھکتا چلا جا رہا تھا۔ بھائی نے آگے بڑھ کر سدرا کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹا، اگر کاشف اچھا لڑکا ہوتا تو میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ پڑھوا دیتا، مگر وہ 2 نمبر کا انسان ہے، محلے کی ہر لڑکی پر اس کی نظر ہے۔ سدرا نے رونے لگی اور بولی، بھائی، گھر میں فرصت اور تنہائی تھی، اس وجہ سے میں اس غلط کام میں ملوث ہو گئی، ورنہ مجھے کاشف میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بھائی مسکرا دیے تھے، ان کے سر سے بھاری بوجھ سرک گیا تھا۔ پھر وہ انہیں ہم دونوں کو اپنے کمرے میں جانے کے لیے بھیج دیا۔ یقیناً وہ بھابھی سے خبر لینے والے تھے، وہ بھابھی کو ہمارے سامنے نہیں ڈانٹا کرتے تھے۔ میں بولی، بھابھی کو کچھ مت کہیے گا، وہ ہماری ماں جیسی ہے۔ بھابھی روتے ہوئے ہم دونوں بہنوں کو گلے لگائی تھی۔ اب ایک بار پھر پیار کی فضا ہمارے گھر قائم ہو چکی تھی۔